أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات آیت کریمہ اعلان فرما رہی ہے اور قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اس قادر مطلق کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اور یہاں کے اوپر ارید نہیں ہے بلکہ نرید. ارید کے معنی میرا ارادہ ہے اور نرید کے معنی ہمارا ارادہ ہے. اب آپ جانتے ہی ہیں کہ رائل وی جو ہے وہ بہت مشہور ہے. رائل وی بادشاہ جب ہم کہہ کر کوئی بات کہتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ بس یہ بات ہو کر رہے گی. اس کا مکمل ارادہ یہ ہے اور یہ بات ٹلنے والی نہیں ہے. جب اس دنیا کا بادشاہ وی کہتا ہے اور رائل وی تو سننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹلنے والی نہیں. اب کائنات کا خالق وی کہہ رہا ہمارا ارادہ یہ ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو وہ قادر مطلق کہہ رہا ہے ہمارا ارادہ یہ ہے تو بات ٹلنے والی نہیں. اس کا مطلب ہے بات ہو کر رہے گی، ہو کر رہے گی. میں نے کسی طرح یہاں کسی موقع پر عرض کیا کہ نہیں کیا کہ اللہ کے ارادے دو طرح کے. اب تذکرہ ہی گیا ہے تو چار جملے یہاں پر عرض کر دیے جائیں کہ اللہ کے ارادے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ارادہ تشریعیہ کہلاتا ہے اور ایک ارادہ تکوینیہ کہلاتا ہے. اور جیسے کہ آیت تفسیر میں بھی انما یرید اللہ، یہاں بھی ارادے کا اعلان ہوا. میرا ارادہ ہے تو یہاں پر اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے. علماء نے بتایا کہ اللہ کے ارادے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ارادہ تشریعیہ ہوتا ہے اور ایک ارادہ تکوینیہ. بظاہر اصطلاح تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ معنی سے بڑے آسان ہے، مطلب اس کا بڑا آسان ہے. ارادہ تشریعیہ کیا ہے کہ جب اللہ کسی کام کو بندوں سے متعلق کر دے، کسی عمل کو بندوں سے متعلق کر دے تو اس کو ارادہ تشریعیہ. عربی کے گرامر کے لحاظ سے اردو میں ہم ارادہ تشریعی کہتے ہیں کہ ارادہ تشریعی ہے، ارادہ تکوینی ہے. ارادہ تشریعی کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ ارادہ تشریعی ہے. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ ارادہ تشریعی ہے. کیونکہ ہے اللہ کا ارادہ کہ نماز پڑھی جائے، مگر اللہ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، بندوں کو پڑھو. حکم اس کی طرف سے ہے، حکم اس کی طرف سے ہے، عمل جو ہے وہ بندوں کو انجام دینا. اس کو کہتے ہیں ارادہ تشریعی. حکم اس کی طرف سے ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو، مگر اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہے بلکہ بندوں کا زکوٰۃ ادا کرنا ہے. کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے لیے روزوں کو فرض کر دیا. ارادہ الہی یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں. اللہ کا ارادہ ہے کہ روزے رکھے جائیں، مگر اللہ کو خود روزے نہیں رکھنا بلکہ حکم بندوں سے متعلق ہے. حج پر جاؤ، یہ ارادہ تشریعی ہے. تو جہاں پر اللہ کا ارادہ تو ہو، اللہ کا ارادہ تو ہو مگر عمل کا تعلق بندوں سے کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں ارادہ تشریعی. اس کو کہتے ہیں ارادہ تشریعی. اور ارادہ تکوینی کیا ہے؟ جب اللہ کسی عمل کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے. جب عمل کی ذمہ داری، کام کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے کہ کام میں انجام دوں گا، یہ عمل میں انجام دوں گا، تو اس کو کہا جاتا ہے ارادہ تکوینی. وہ ہے ارادہ تکوینی.
آپ دیکھیں کہ جب عمل کی ذمہ داری بندوں پر ڈالی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، شک و شبے کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں دوسروں کو ہاتھ رکھتے کہ نماز پڑھو، کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں، کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ ظاہر ارادہ اس کا ہے لیکن بندوں کی طرف سے کوتاہی ہو جاتی ہے، سو گئے، بھول گئے، نماز چھوٹ گئی، معلوم اللہ کا ارادہ ہے مگر نماز نہیں پڑھی۔ کتب علیکم الصیام، اس کا ارادہ یہ ہے کہ سب بندے روزہ رکھیں مگر کتنے ہیں جو رکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کوتاہی بندوں کی طرف سے ہوتی ہے، رکاوٹ بھی آ جاتی، مریض ہو گئے، مریض ہو گئے اور نہیں رکھ سکے، مطلب رکاوٹ آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ حج پر جاؤ، کتنے حج پر جاتے ہیں؟ اگلے سال کہتے کہتے اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ اگلا سال آ ہی نہیں پاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے ہیں کہ حج کی استطاعت ہے مگر حج نہیں کرتے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ارادہ تشریف، یعنی جب بندوں پر ذمہ داری ڈال دی جائے تو کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، رکاوٹ بھی آ جاتی ہے، رکاوٹ بھی آ جاتی ہے۔ دیکھیے عزیز کے زمانے میں 5-6 سال تک حج پر کوئی جا ہی نہیں سکا، راستے بند تھے، ہر طرف جنگ ہو رہی ہے۔ لہذا اس کا مطلب ہے کہ ارادہ الہی ہے مگر رکاوٹ آ گئی جس کی وجہ سے کوئی نہیں جاتی، شک و شبے کی گنجائش ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہہ تو رہا ہے، نماز پڑھی بھی کہ نہیں پڑھی۔ اور علی گڑھ کا واقعہ ہے کہ وہاں جو دینیات کے مولانا صاحب زمانے میں تھے، وہ زمانے میں ڈیٹا ڈپارٹمنٹ تھے، انہیں زمانے کے واقعے میں نے سنا ہوا ہے کہ وہاں وہ جو دینیات میں وظیفہ ملتا تھا، تو اللہ کو وظیفہ ملتا تھا، بس شرط تھی کہ نماز کے پابند۔ تو ایک طالب علم پہنچے کہ جناب مجھے وظیفہ چاہیے، میں تو سلاد کی نماز ہوتی ہے وہاں، کیا کہ آپ کو تو نماز میں کبھی نہیں دیکھا، نماز میں کبھی نہیں دیکھا، کیا سرکار میں اپنے کمرے میں پڑھتا، وقت نہیں ملتا مجھے، لہٰذا نماز جو ہے میں اپنے کمرے پر حوصلے ہی پڑھ لیتا ہوں، کمرے میں پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو 11 نماز کے کمرے پڑھ لیتے، جمعے بھی کبھی نہیں دکھائی دیا، کہ سرکار وہ بھی کمرے میں پڑھ لیتے۔ ایک سوال میں نے بتایا تشریف لے جائیے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم لیکن جمعے کی نماز میں کیا طریقہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شک و شبے کی گنجائش ہے کہ نہیں، پڑھی کہ نہیں پڑھی، وہ تو کھل گیا ان کا، اگر جمعے کو نہ پوچھتے تو کھل ہی نہ پاتا کہ نہیں پڑھتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شک و شبے کی گنجائش رہتی ہے۔ اب روزے سے ہے، اب منہ سوکھا بنا لیا، اب روزے سے ہے، اب کیا ظاہر ہے کہ کچھ پیٹ کا ایکسرے تھوڑی کروایا جائے گا، یہ کھانے پینے کے روزے سے، مگر شک کی گنجائش پوری توجہ ہے، شک کی گنجائش موجود ہے۔ یہ پتہ ہے روزے سے ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، نماز پڑھی بھی کہ نہیں پڑھی، تو شک و شبے کی گنجائش رہتی ہے۔ تو جب عمل کی ذمہ داری بندے پر ڈالی جاتی ہے تو رکاوٹ بھی آ جاتی ہے، کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، شک و شبے کی گنجائش بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی عمل کی ذمہ داری اللہ اپنے اوپر لے لے اور یہ اعلان کرے کہ میں عمل انجام دوں گا، تو نہ رکاوٹ آ سکتی ہے، نہ معاذ اللہ کوتاہی ہو سکتی ہے، نہ شک و شبے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ مثال پیش کر دی آپ کے سامنے، اس نے اعلان کیا کہ میری ہر مخلوق تک میرا رزق پہنچتا رہے گا۔ توجہ ہے، صاحب فہم ہے، اعلان ہوا کہ میری ہر مخلوق تک میرا رزق پہنچتا رہے گا۔ ارادہ تشریح نہیں ہے، ارادہ تکوینی ہے، ارادہ تشریح نہیں ہے، ارادہ تکوینی، کیونکہ بندوں پر ذمہ داری نہیں ڈالی ہے کہ ایک دوسرے تک رزق پہنچاؤ، ایک دوسرے تک روزی و روٹی پہنچاؤ، یہ بندوں پر ذمہ داری نہیں ڈالی، کیونکہ اگر بندوں پر ذمہ داری ڈال دی ہوتی تو بجائے رزق پہنچانے کے ایک دوسرے کو بھوکا مار دیتے، ایک دوسرے کو بھوکا ختم کر دیتے۔ لہذا رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے بندوں پر نہیں ڈالی، ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے کہ ہر مخلوق تک
میرا رزق پہنچتا رہے گا. تو جب اللہ نے خود ذمہ داری لے لی تو اب چاہے پتھر کے اندر چھپا ہوا کوئی حقیر کا کیڑا کیوں نہ ہو اس تک رزق پہنچتا رہے گا کیونکہ اللہ نے ذمہ داری خود لے لی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ارادہ تکوینی. اسی ارادہ تکوینی کا اعلان آئے تفسیر میں بھی ہو رہا ہے اور اسی ارادہ تکوینی کا اعلان امام زمانہ کے سلسلے میں ہو رہا ہے. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر جو کمزور کر دیے گئے ہیں ہم ان کو زمین پر امامت بھی دیں گے اور ان کو زمین کا وارث بھی بنائیں گے. صلوات بھیجیں. دیکھیے پھر عرض کر دوں کیونکہ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے حضرات ہیں اسی مناسبت سے بات کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید دیکھیے آج میں اس تصور کرتا کل میں ہلکا سے اشارہ کیا آج ہلکی سی تفصیل اس کی آپ دیکھیں. آج بچہ جو ہے آج کا جوان وہ سوچتا ہے کہ بھائی ایک طرف امریکہ ہے ایک طرف روس ہے ایک طرف جرمنی ہے ایک طرف مانو فرانس کے اسلحے ہیں اور جہاں کی بڑی بڑی سپر پاورز ان سے مقابلہ ہوگا جو مکاری میں دغا بازی میں دھوکے میں اس کے علاوہ اسلحوں میں پورے سسٹم کو جام کر دیتے. جب عراق پر حملہ کیا تو سارا مواصلاتی نظام جام کر دیا تھا. وہاں ایک دوسرے سے فون پر بات نہیں کر سکتا تھا. وہاں ایک دوسرے سے پہلے تو بات نہیں ہو سکتی تھی. ایک قریب کا سپاہی اس کو نہیں معلوم تھا کہ دوسرا سپاہی کہاں پر ہے. ایک آفیسر کو معلوم نہیں تھا کہ دوسرا افسر کہاں پر ہے. لہذا اسی میں اب جو حملہ کیا تو سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے. جن کا نظام اتنا زبردست ہو کہ اتنے بڑے بڑے اسلحے جن کے پاس اتنا ڈیلیکیٹ نظام موجود ہو جب امام آئیں گے تو کیسے مقابلہ ہوگا کیسے پوری دنیا پر حکومت ہو جائے کیسے ایک حکومت ہوگی دنیا پر. تو میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن مجید کا اعلان ہے. یہ قرآن مجید کا اعلان ہے اور پوری توجہ چاہوں گا. قرآن مجید کے اعلانات ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں. بھرپور توجہ چاہوں گا حضرات کی. قرآن کے اعلانات ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں. قرآن جب بھی کسی چیز کا اعلان کرتا ہے زمانہ تصور بھی نہیں کر سکتا یہ بات کبھی ہوگی. انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بات کبھی وقوع پذیر ہو سکتی ہے. 2-3 مثالیں جلدی سے آپ کے سامنے پیش کر کے ظاہر کہ اب کم وقت رہ گیا پھر بات اور تفصیل موضوع بہت تفصیلی ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کوئی بات پہنچ سکے. صاحبان ذوق و فہم تشریف فرما ہے. قرآن کا مزاج ہی یہی ہے. قرآن کا انداز ہی یہی ہے کہ اس نے ایسی باتیں پیش کر رہی ہے کہ جس وقت بات کہی جا رہی ہوتی ہے دنیا سوچ بھی نہیں سکتی یہ بات کبھی ہو سکتی یہ بات کبھی وقوع پذیر ہو سکتی ہے. شروع میں دیکھیے ابتدا میں آپ دیکھیں کہ حضور سرور کائنات دنیا کی سب سے کمزور طاقت تھی. ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے کمزور قوت کا نام تھا. سب سے کمزور طاقت تھی. کون تھا؟ ایک 70 سال کا بوڑھا جناب ابو طالب. 70 برس کا سن. بوڑھا بھی کمزوری کی علامت بڑھاپا بھی کمزوری کی علامت. اور کون؟ ایک خاتون جناب خدیجہ. تو خاتون ہونا بھی کمزوری کی علامت. اس لیے صرف نازک کہا گیا ہے. خواتین کو صرف نازک کیوں کہا گیا ہے؟ جو خاتون ہونا کمزوری کی علامت. دوسرا کون؟ غلام زید ابن حارثہ. اس زمانے کا سب سے کمزور اور کچلا ہوا طبقہ. اس زمانے کا سب سے کمزور طبقہ سب سے کچلا ہوا طبقہ غلاموں کا تھا. تو ایک غلام ساتھ تھا. ظاہری لحاظ سے گفتگو ہو رہی ہے. ظاہری لحاظ سے گفتگو ہو رہی ہے. ایک بوڑھا ساتھ ہے ایک خاتون ساتھ ہے ایک غلام ساتھ ہے ایک 10 برس کا بچہ. بچپنا بھی کمزوری کی علامت. تو اگر دیکھا جائے تو رسول کے ساتھ سوائے کمزوری کا اور کوئی تھا ہی نہیں. ظاہری لحاظ سے گفتگو ہو رہی ہے دنیاوی لحاظ سے گفتگو ہو رہی ہے. جو اس زمانے میں جو بھی دیکھ رہا تھا کہ بھئی یہ تو بہت کمزور ہے
ان کے پاس تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے، اور جو سامنے تھے وہ لاکھوں تھے، جو سامنے تھے وہ لاکھوں تھے، جن کے پاس اسلحہ بھی تھا، جن کے پاس فوجیں بھی تھیں، جن کے پاس لشکر بھی تھا، جن کے پاس دولتیں بھی تھیں، جن کے پاس خزانے بھی تھے۔ رسول اللہ کے پاس دنیاوی لحاظ سے کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں تھی۔ اس وقت دیکھنے والے یہی فیصلہ کر چکا ہوگا جیسے آج کا جوان فیصلہ کر رہا ہے، پوری توجہ رہے، جس طرح سے آج کا جوان فیصلہ کر رہا ہے کہ ان بڑی طاقتوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے اس زمانے کا انسان فیصلہ کر چکا ہوگا کہ بھئی فتح ان کی ہوگی جو لاکھوں میں ہے، کامیابی ان کی ہوگی جو لاکھوں میں ہے، کہ جن کے پاس اقتدار بھی ہے، جن کے پاس خزانے بھی ہیں، جن کے پاس فوج و لشکر بھی ہے، اور معاذ اللہ شکست ان کی ہوگی کہ جن کی چھوٹی سی اتنی کمزور طاقت ہے، اور ابھی یہ لاکھوں اٹھیں گے، اس مختصر سی جماعت کو پیس کر رکھ دیں گے، ختم کر کے رکھ دیں گے، مٹا کر رکھ دیں گے۔ جب ذہن انسانی اس وقت فیصلہ کر چکا تھا، اس وقت قرآن مجید نے اعلان کیا تھا، اس وقت قرآن مجید کا اعلان ہوا تھا کہ سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ اے رسول گھبرائیے نہیں، اے رسول گھبرائیے نہیں، تو یہ لاکھوں آپ کے سامنے ہیں، سب پیٹ پھرا کر بھاگیں گے اور فتح آپ کو ہوگی۔ ہم نے باطل کے مقدر میں شکست لکھ دی ہے۔ ایک سلوات بھیجے اے رسول، کامیابی آپ کی ہوگی، فتح آپ کی ہوگی، شکست ان کی ہوگی، اور صرف چند برسوں میں دنیا نے دیکھ لیا، کوئی صدیاں نہیں لگی تھی، کوئی لمبا عرصہ نہیں لگا تھا، صرف چند برسوں میں دنیا نے دیکھا کہ وہی کوہ ابو قبیس کہ جہاں سے مسلمان زخمیوں کی کراہیں ٹکرا کر واپس آتی تھی فتح مکہ کے موقع پر، اسی کوہ ابو قبیس سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صدائیں ٹکرا کر واپس آ رہی ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ قرآن کی بات کتنے جلدی پوری ہو گئی۔ صلوات اور صاحبان ذوق تشریف فرمان، حالانکہ یہاں ہلکا سے اشارہ ہی ہو سکتا ہے، اللہ نے دشمن کے سپاہی، باطل کے سپاہی کی پہچان بھی بتا دی، باطل کے سپاہی کی پہچان بھی بتا دی کہ دیکھو اگر باطل کے سپاہی کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھ لینا کہ میدان میں قدم جم رہے کہ نہیں جم رہے ہیں، چاہے جس صورت میں آئے، چاہے جس شکل میں آئے، چاہے جس نقاب میں آئے، پہچان یہ ہے کہ میدان میں قدم نہیں جمیں گے۔ ایک سلوات میں اس طرح سے دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے قرآن کی بات پوری ہوئی، جبکہ لوگ سمجھ رہے تھے، یقین کر رہے تھے کہ رسول اللہ کو کبھی فتح نہیں ہو سکتی، رسول اللہ کو کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی، لیکن دنیا نے دیکھا قرآن کی بات کس طرح سے پوری ہوئی۔ ایک مثال اور دے دوں کہ جس زمانے میں رسول اللہ جو اعلان بعثت فرمایا ہے، اس زمانے میں روم میں عیسائیوں کی حکومت تھی، ایران میں آتش پرستوں کی حکومت تھی، آگ کے پجاریوں کی حکومت تھی، اور پرانی تاریخ آپ دیکھ لیجئے کہ ایران میں جو آتش پرست تھے انہوں نے روم پر حملہ کیا، روم کو تباہ کر دیا، روم کو بالکل برباد کر دیا، روم کو بالکل کچل کے رکھ دیا، ان کی حکومت بالکل ختم ہو گئی، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ 100 سال میں وہ ابھر نہیں پائیں گے۔ اب یہاں کے اوپر عرب کے جو بت پرست سے وہ خوشیاں منانے لگے کہ جس طرح سے آتش پرستوں کو فتح ہوئی ہے اسی طرح سے بت پرستوں کو بھی فتح ہو جائے گی، اور جس طرح سے عیسائیوں کو شکست ہوئی ہے مسلمان بھی اسی طرح سے تباہ برباد ہو جائیں گے۔ تو بت پرست خوش ہو رہے تھے، مسلمانوں میں غمگین ماحول تھا، غم کا ماحول تھا کہ ادھر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اس وقت قرآن مجید کی آیت اتری، اس وقت دیکھیں عجیب معجزہ ہے قرآن مجید کا، عجیب معجزہ ہے قرآن مجید کا۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض ومن بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ اے رسول اپنے مسلمانوں سے کہہ دیجئے، ان مومنوں سے کہہ دیجئے کہ غم منانے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے پڑوس میں جو روم والوں کو شکست ہوئی ہے بہت جلدی یہ دوبارہ غلبہ حاصل کرے گا۔ عجیب معجزہ ہے قرآن مجید کا، جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، خاص طور بچوں جوان سنے، عجیب و غریب معجزہ ہے قرآن مجید کا کہ اعلان ہو رہا ہے
کہ دیکھیے تصور یہ تھا کہ صدیوں میں بھر نہیں پائیں گے، 100 سال تک وہ بھر نہیں پائیں گے، مگر قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ رسول اعلان فرما دیجئے کہ بہت جلدی یہ روم والے دوبارہ غلبہ حاصل کریں گے، دوبارہ فتح حاصل کریں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مدت بھی بتا دی، پیریڈ بھی بتا دیا۔ توجہ یہ ہے معجزہ قرآن کا، پیریڈ بھی بتا دیا، مدت بھی بتا دی، فی بضع سنین، تاکہ تفسیر دیکھ لیجئے گا، تاکہ ترجمہ دیکھ لیجئے گا۔ عربی زبان میں بضع 3 سال اور 9 سال کی درمیانی مدت کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں بضع کا لفظ 3 سال اور 9 سال کی درمیانی مدت کو کہتے ہیں، یعنی قدرت نے اعلان فرما دیا کہ کتنی مدت پہ کامیابی ملے گی، کتنی مدت پہ فتح ملے گی، یعنی نہ 3 سال سے کم عرصہ لگے گا، نہ 9 سال سے زیادہ مدت لگے گی۔ اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ 3 سال بعد روم والوں دوبارہ طاقت حاصل کرنا شروع کی، اور 9 سال کے اندر اندر پورا اپنا ملک واپس لے لیا۔ اے سلمان بھیجے کس طرح سے قرآن کی بات پوری ہوئی، جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جس کو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب تذکرہ آ گیا ہے تو ایک چیز اور کر دو، ایک سلوات بھیجے تھوڑا سا تھوڑی زحمت ہوگی۔ یہ 2 اعلانات قرآن مجید کے میں نے پیش کیے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ صاحب قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اہل بیت کی حکومت ہوگی، ہمارے امام کی حکومت ہوگی، مقابلے میں امریکہ ہے، مقابلے میں روس ہے، مقابلے میں جاپان ہے، جرمنی ہے، دنیا کے اتنے بڑے بڑے ملک ہیں جن کے پاس ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے، ان کے اوپر کیسے غلبہ حاصل ہو جائے گا، ان کو کیسے شکست ہو جائے گی، یہ کیسے قابو میں آ جائیں گے سب کے سب، ہر طرح کی سیاست سے واقف، ہر طرح کی مکاری سے واقف، خود ہی آپ دیکھیں خود ہی بناتے ہیں اور خود ہی مٹاتے ہیں۔ ایک سوال پہلے خود ہی بناتے ہیں، خود مکاری کی انتہا ہے، مکاری کی انتہا ہے، خود ہی بناتے ہیں پھر خود ہی مٹاتے ہیں۔ خود ہی داعش کو بنایا، خود ہی مٹانے کے دعوے دار، خود ہی اسامہ بن لادن کو بنایا، خود ہی مٹایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ہی بناتے ہیں، خود ہی مٹاتے ہیں، تاکہ تم ہمیشہ ہمارے محتاج رہو۔ مصلحت یہی ہے، ہمیشہ ہمارے محتاج رہو۔ اور آپ دیکھیں کہ دہشت گردوں کو بھی اسلحہ دیتے ہیں اور دہشت گردی کی مخالفت میں بھی اسلحہ دیتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے بموں کی جیکٹیں بھی ان کو دی جا رہی ہیں، بموں کے سوٹ کیس بھی ان کو دیے جا رہے ہیں، اور جو بارود کو ڈیٹیکٹ کرنے والے انسٹرومنٹس ہیں وہ بھی بیچے جا رہے ہیں، ادھر ان کو ادھر ان کو۔ تو ایسی مکار حکومتیں، ایسے مکار سیاستداں، یہ امام کیسا مقابلہ کریں گے؟ کوئی قرآن کا اعلان کیسا کہ پوری دنیا پر امام کی حکومت ہو جائے گی۔ سلمان اسی کو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، 2 مثالیں دے دی قرآن مجید کی۔ اب تیسری اور آخری مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے ہمیشہ ایسے ہی اعلانات کیے ہیں کہ جس کو دنیا یہ تصور بھی نہیں کر پا رہی تھی کہ بات کبھی ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ اس چیز کا اعلان کیا جس کو زمانہ ناممکن سمجھتا تھا، ہمیشہ اس چیز کا اعلان کیا کہ جس کو زمانہ امپاسبل سمجھتا تھا، اسی کا اعلان کیا ہے قرآن نے، اور وہ چیز ہو کر رہی۔ یہ نہیں کہ اعلان ہی ضرور رہ گیا، بلکہ دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ چیز مکمل ہو کر رہی، وہ اعلان پورا ہو کر رہا۔ آپ نے دیکھا رسول اللہ کی فتح کا اعلان، آپ نے دیکھا روم کی فتح کا اعلان۔ اب تیسرا اعلان سن لیجئے، پوری توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، صاحبان ذوق تشریف فرما ہے۔ رسول اللہ کے لیے دنیا کو یقین ہو چکا تھا کہ نسل ختم ہو گئی،
دشمنوں کو یقین ہو چکا تھا کہ نسل منقطع ہو گئی، نسل ختم ہو گئی، تانے دیے جا رہے تھے ابتر کے، ارے یہ تو مقتول نسل ہے، یہ تو ابتر ہے، ان کا تو خاندان ختم ہو گیا، ان کی تو نسل ختم ہو گئی۔ جو تانا دینے والے تھے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ بھرپور توجہ چاہوں گا، تانا دینے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ جس کو تانا دیا جا رہا تھا، زمانے کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کی نسل ختم ہو گئی، یہ مقتول نسل ہو گیا ہے، تو اس وقت زمانے کو یقین تھا کہ جو لاکھوں میں ہے ان کی نسل باقی رہے گی۔ توجہ رہے، جو لاکھوں میں ہے جو تانا دے رہے ہیں ان کی نسل باقی رہے گی، اور جس کو تانا دیا جا رہا ہے اس کی نسل ختم ہو چکی۔ اس وقت قرآن نے اعلان کیا، بات کا اعلان نہیں ہے، اسی وقت کا اعلان ہے، اسی وقت کا اعلان ہے جب دنیا کو یقین ہو چکا تھا، دنیا کو 100% یقین ہو چکا تھا کہ رسول کی نسل ختم ہو چکی ہے، اور جو تانا دے رہے دشمن اس کی نسل باقی رہے گی، کیونکہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے اور یہ مقتول نسل ہو چکے ہیں۔ اس وقت قرآن نے اعلان کیا، قرآن نے اعلان کیا، مستقبل کا صیغہ نہیں ہے، فیوچر ٹینس نہیں ہے، توجہ ہے، مستقبل نہیں ہے، فیوچر ٹینس نہیں ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو کثرت نصر عطا کر دی، ہم نے آپ کو جس وقت اس وقت اعلان کیا جا رہا ہے جب دنیا کو یقین ہو چکا کہ مقتول نسل ہو چکے، اس وقت قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کر دی، اور جو لاکھوں تھے ان کے لیے اعلان کیا کہ ان کی نسل کو منقطع کر دیا ہم نے۔ اے سلوات پھیرتے ہیں، اور بہت بعض پنجہ سامنے ہے، بعض پنجے کے لیے جملے ہیں۔ اس وقت وہ لاکھوں میں تھے، وہ لاکھوں میں تھے، ان کے نام پر نام رکھنے والے لاکھوں میں تھے، ان کے القاب پر القاب رکھنے والے لاکھوں میں تھے، ان کی کنیت پر کنیتیں رکھنے والے لاکھوں میں تھے۔ اس زمانے میں محمد ایک تھا، علی ایک تھا، حسن ایک، حسین ایک، فاطمہ ایک، توجہ رہے، اور ان کے پاس کے نام پر نام رکھنے والے لاکھوں تھے۔ قدرت نے اعلان کیا، تم نے میرے حبیب کو تانا دیا، تم نے میرے محبوب کو تانا دیا، تو صحیح تمہاری نسل بھی ختم کر دو، تمہارے نام بھی ختم کر دو، تمہارے القاب و آداب بھی ختم کر دو، تمہاری کنیتیں بھی ختم کر دو۔ نسل بھی ختم ہو گئی، نام بھی ختم ہو گئے، القاب و کنیتیں بھی ختم ہو گئی، مگر آج کروڑوں نام کے محمد نام کے کروڑوں موجود ہیں، علی نام کے کروڑوں موجود ہیں، حسن حسین فاطمہ نام کے کروڑوں موجود ہیں۔ ایک سوال تقریباً 20 سال پہلے ایران سے کتاب شائع ہوئی، میرے پاس موجود ہے، اس کو انہوں نے پوری دنیا میں بردر شمار کی، بڑی محنت کی ہوگی، ظاہر بڑی محنت لگی ہوگی، بڑا وقت لگا ہوگا اس میں۔ 20 سال پہلے کی چھپی ہوئی کتاب میرے پاس ہے، جس میں مردم شماری کہ پوری دنیا میں سیدوں کی تعداد کتنی ہے، پوری دنیا میں سیدوں کی تعداد کتنی ہے، سادات کی تعداد کتنی ہے۔ تو 20 سال پہلے جو انہوں نے عدد شمار بیان کی اس میں لکھے تھے وہ تھا 3 کروڑ۔ وہ 20 سال پہلے سادات پوری دنیا میں 3 کروڑ تھے۔ 20 سال میں ماشاءاللہ اس تعداد میں کتنا اضافہ ہو گیا ہوگا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو کثرت نصر عطا کر دی۔ آپ دیکھیں جو لاکھوں تھے ان کا ایک موجود نہیں، جو ایک تھا اس کے 3 کروڑ سے زیادہ موجود۔ ایک سلوات بھیجو۔ اور کسی موقع پر عرض کیا تھا، پھر عرض کر دینا چاہتا ہوں یہاں کے اوپر کہ 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب زمین کے کہیں نہ کہیں حصے میں کسی نہ کسی گوشے میں محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجا جا رہا۔ بات نہ بھیجی جا رہی ہو، کوئی گوشہ ایسا نہیں دنیا کا، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا
کہ زمین پر کہیں نہ کہیں صلوات اور درود کا نعرہ بلند نہ ہو رہا ہو. جیسے کوئی کہتا خطابت ہے، کوئی کہے لفاظی ہے، کوئی کہے ذاکری ہے. نہ خطابت ہے، نہ لفاظی ہے، نہ ذاکری ہے، بلکہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کو ثابت کرنا ہے. ہر لمحے کہیں نہ کہیں درود بھیجا جا رہا ہے، ہر لمحے کہیں نہ کہیں صلوات ہے. کیونکہ تمام مسلمان فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کسی مسلمان کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی کہ جب تک نماز میں درود نہ بھیجے، جب تک نماز میں صلوات نہ بھیجے. یہاں تک کہ جو سعودی عرب والے بڑے سخت سمجھے جاتے ہیں اپنے عقیدوں میں، ان کی بھی کتابیں میرے پاس محفوظ ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے نماز کے طریقے میں کہ تشہد میں، التحیات میں درود پڑھنا واجب ہے. میرے پاس کتابیں لکھی ہوئی ہیں، درود پڑھنا واجب ہے. اور درود کا طریقہ بھی لکھا ہے کہ صحیح بخاری شریف میں رسول اللہ کے ذریعے سے درود آیا ہے، صرف محمد و آل محمد صرف ان کا ہی تذکرہ ہے درود میں، کسی کا تذکرہ نہیں ہے. صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ اس طرح سے درود بھیجو. سعودی عرب کے علماء نے وہی درود لکھا کہ دیکھو اس طرح سے درود محمد و آل محمد میں بھیجا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دو تو نماز باطل، اگر جان بوجھ کر چھوڑ دو تو نماز باطل. بس یہی فرق ہے محمد و آل محمد اور اصحاب کی دوسری شخصیتوں میں، یہی بنیادی فرق ہے محمد و آل محمد علیہ السلام اور اسلام کی دوسری شخصیتوں میں. ارے سب جن کی خدمتیں ہیں وہ خدمتیں سراخوں پر، فضیلتیں سراخوں پر، شرف سراخوں پر. ارے کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، کسی بھی عالم اسلام کے بڑے سے بڑے عالم سے پوچھئے کہ فلاں شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ہو سکتا ہے نام سنتے ہی تعظیم میں اٹھ کھڑا ہو. کیا کہنا ان کا تھا، ان کی تو اتنی فضیلتیں ہیں، ان کا تو اتنا شرف ہے، ان کا تو اتنا مرتبہ ہے، ان کی تو اتنی خدمتیں ہیں کہ وہ سارے شرف بیان کر چکے، ساری فضیلتیں بیان کر چکے، سارے مراتب بیان کر چکے. تو ذرا سا پوچھ لیجیے اس سے کہ جب اتنا مرتبہ تھا، یہ شرف تھا، یہ فضیلتیں تھیں، تو کیا ہم نماز میں ان کا ذکر کر سکتے ہیں؟ کہ ہم نماز میں ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں؟ وہ عالم چاہے کسی فرقے کا ہو، گھبرا کر کہے گا فضیلتیں اپنی جگہ پر، شرف اپنی جگہ پر، مرتبے اپنی جگہ پر، مگر کبھی بھولے سے بھی نماز میں ذکر نہ کر دینا، ورنہ تمہاری نماز باطل ہو جائے گی، ورنہ تمہاری نماز باطل ہو جائے گی. بس یہی فرق ہے محمد و آل محمد اسلام کی دوسری شخصیتوں میں کہ ان کا ذکر کر دو تو نماز باطل، ان کا ذکر نہ کرو تو نماز باطل. اب یہی قرآن اعلان کر رہا ہے کہ حکومت کو قائم ہوگی. آخر میں اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جن کو ضعیف کر دیا گیا ہے ہم انہی کی حکومت پوری دنیا پر قائم کر دیں. تو جہاں یہ چیزیں پوری ہوئی ہیں وہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اعلان بھی پورا ہو کر رہے ہیں اور اس زمین کے اوپر اہل بیت کی حکومت قائم ہوگی. صلوات اب طول عمر کے سلسلے میں نے کل گفتگو کی تھی کیونکہ سب سے زیادہ مسلمان تو متفق ہیں، خود عقیدے پر تو متفق ہیں. اختلاف کہاں پر ہوتا ہے؟ طول عمر پر. اور بہت سے جو دوسرے فرقوں کے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ہم عقیدے میں آپ سے متفق ہیں، مگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ پیدا ہو چکے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیدا ہوں گے. اور جب اللہ کی مصلحت ہوگی تو وہ ظہور کریں گے، اور اس کے بعد دنیا میں ان کی حکومت قائم ہوگی. یہ ہم سب مشترک کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مانتے، آپ کے اس عقیدے کو ہم نہیں مانتے جو پیدا ہو چکے، کیونکہ اتنی طویل عمر کسی کی نہیں ہوتی، اتنی طولانی عمر کسی کی نہیں ہو سکتی.
اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تقریباً 1200 سال ہونے کو ہے اور اس کے بعد وہ پیدا ہو چکے ہیں اور طول عمر ان کو قیامت تک یہ عمر حاصل رہے گی ان کو، یہ بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ بہت سے علماء اس بات کو کہتے ہیں. تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کم از کم قرآن مجید کے جو ماننے والے ہیں ان کو یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جناب خضر کے لیے سب کو معلوم ہے کہ زندہ ہے، جناب الیاس کے لیے سب کو معلوم ہے کہ زندہ ہے، جناب عیسیٰ کے لیے سب کو معلوم ہے زندہ ہے. یہ تمام لوگ جو ہے اللہ کے نمائندے ہیں وہ سب کے سب زندہ ہیں. تو جب ان لوگوں کو اتنی طویل حیات مل سکتی ہے تو اگر ہمارے امام زمانوں کو طویل حیات اور یہاں کے پر ایک دلیل دینا چاہتا ہوں جو علامہ بحر العلوم اعلیٰ مقامہ ان کی بیان کرتا ہے. یہ علامہ بحر العلوم استاد تھے جناب اکرم، جناب اکرم کے استاد تھے اور ان کی ملاقاتیں بہت بار ہوئی ہیں امام مولانا صاحب سے، بہت بار ملاقاتیں ہوئی اور ان کے بڑے تذکرے ہیں، بہت بڑے عالم مقدس. ان کا یہ واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے خود اپنی سوال حیات لکھا ہے، کسی سے بیان کیا ہو یہ تو مجھے نہیں دھیان ہے، لیکن ان کا کہنا ہے شروع میں جو وہ طالب علم تھے وہ نجف میں آئے 14-15 برس کے تھے، 14-15 برس کی عمر تھی، بالکل ابتدائی زمانہ تھا ان کا. کسی مخالف گروہ کے لوگوں سے ان کی بات ہوئی، انہوں نے کہا صاحب یہ عجیب و غریب آپ کے عقیدے ہیں، خلاف عقل بھی ہے، خلاف طبیعت بھی ہے اور یہ ہمارے خبر میں نہیں بات آتی کہ صاحب یہ اتنی طویل عمر کس کی ہو سکتی، لہٰذا یہ آپ کا عقیدہ صحیح نہیں. اب ظاہر ہے 14-15 برس کے بالکل نئے آئے تھے حوصلے میں، وہ پریشان ہو، کہا کہ آپ قرآن مجید سے ثابت ہے تبھی مانیں، قرآن مجید سے ثابت کی تبھی مانیں گے. اب یہ بیچارے بالکل نئے آئے تھے، ابتدا سے بالکل دس گئے. اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں، کیسے بات کروں. لہٰذا اب وہ خود کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں گیا، نماز مغرب نماز عشاء وہاں پڑھی اور اس کے بعد دعائیں مانگتا رہا کہ آقا کسی طرح مجھے ہدایت کر دیجیے، کوئی بات مجھے ایسی معلوم ہو جائے کہ جو اپنا جو مخالف پیدا ہے اس کو مطمئن کر سکوں کہ قرآن مجید میں اس کی کیا دلیل ہے. تو تو کہتے ہیں صبح ہوتے جب نماز صبح کا وقت قریب تھا، میں نے دیکھا کہ جو مسجد کوفہ اس کے محراب میں ایک پردہ سا آ گیا، ایک پردہ سا ڈل گیا اور اس کے بعد ایسا لگا کہ اس کے پیچھے کوئی شخصیت جو نماز پڑھا. یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اور مجھے جو ہے وہ جواب ملنے والا ہے. فوراً میں نے دست دعا بند کی کہ آقا جلدی سے مجھے بتا دیجیے کہ میں اپنے دشمن کو کس طرح سے جاؤں. تو کہا ہلکا سا پردہ ہٹا اور قرآن کی ایک آیت کی تلاوت، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی آواز سنی کہ لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. پردہ برابر ہو گیا، وہ شخصیت وہاں سے غائب ہو گئی. اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے آیت تو سنی لیکن میری اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اس سے طول عمر کیسے ثابت ہے. لیکن کہتے جب میں نے غور کیا تو پتا چلا کہ بہترین دلیل ہے طول عمر اور قرآن کے ذریعے سے بہترین دلیل ہے طول عمر کی. لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. جناب یونس کا تذکرہ ہو رہا ہے، جناب یونس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ قدرت اعلان فرما رہی ہے کہ اگر یونس ہماری تسبیح نہ کر رہے ہوتے، اگر تسبیح گزار نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے، مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے. اس کا مطلب یہ کہ مچھلی کا پیٹ ہوتا، مچھلی کا شکم ہوتا، یونس ہوتے، نہ غذا وہاں، نہ ہوا وہاں، نہ پانی وہاں، مگر قیامت تک زندہ رہتے. قیامت تک زندہ رہتے. اور پھر توجہ رہے صاحبان ذوق، صرف یونس ہی زندہ نہیں رہتے بلکہ وہ مچھلی بھی قیامت تک زندہ رہتی. تو اللہ ایک مچھلی کو قیامت تک کی زندگی دے سکتا ہے کیونکہ ہمارے امام کو قیامت تک کی زندگی عطا نہیں ہو سکتی.
بہترین دلیل ہے کہ جو اللہ ایک مچھلی کو قیامت تک کی زندگی دے سکتا ہے تو کیا کہ ہادی اور رہبر اور رہنما کو قیامت تک کی زندگی نہیں دے سکتا. سلوات بھیجتے بلّہ. اچھا اب ایک چیز اس میں اور عرض کر دوں، وہ میری نہیں ہے بلکہ اپنے محترم مولانا جناب ساجد صاحب اس سے میں نے سنا ہے، لہذا انہیں کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ کہ آج کے زمانے کے لحاظ سے ہے وہ ظاہر کہ مجھ سے سارے سائنسی معلومات اس کی زیادہ ہیں، میری تو بہت ہی محدود ہے. انہیں نے بیان کیا نیوٹن کی جو تھیوری ہے، نیوٹن کی تھیوری ہے کہ لائٹ جو ہے وہ جب 1,86,000 میل 1,86,000 میل فی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل. نیوٹن نے تھیوری پیش کی کہ اگر کوئی ایسی سواری بنا لی جائے یا انسان اس کی تیزی رفتار سفر کرے کہ جو لائٹ کی سپیڈ کے قریب پہنچ جائے، وہ لائٹ کی سپیڈ کے قریب نہ وہ حاصل ہو سکے لیکن کچھ قربت ہو جاتی، مثلا 1,00,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر سکے، تو فرض کیجئے کہ اس نے 5 سال سفر کیا لائٹ کی سپیڈ سے، نور کی سپیڈ سے. جو ہے نور کی سپیڈ سے اس نے 5 سال سفر کیا گیا اور اس کے بعد 5 سال اس کو واپسی میں لگے دنیا میں، تو اس کو لگے صرف 10 سال آنے جانے میں، صرف 10 سال لگے. لیکن جب دنیا میں واپس آئے گا تو یہاں 200 برس گزر چکے ہوں گے، اس کے لیے زمانہ تھم جائے گا. اگر وہ لائٹ کی سپیڈ سے سفر کرے، اگر نور کی سپیڈ سے سفر کرے تو اس کے لیے زمانہ تھم جائے گا اور وقت رک جائے گا. توجہ رہے، یہاں 200 برس گزر چکے ہوں گے، اس کے لیے صرف 10 سال گزرے ہوں گے. کہا کہ جب نور کی سپیڈ سے اگر کوئی سفر کرے تو زمانہ اس کے لیے رک جاتا ہے جو خود نور ہو. اگر اس کے لیے زمانہ تھم گیا اور ہزاروں برس بار بار ظہور کرتا ہے تو اس کی عمر وہی ہو تو تعجب نہیں کرنا چاہیے. ایک سلوات بلند آواز. اب ظاہر کہ اس میں جتنا ذکر کیا جائے کم ہے. تو امام جب تشریف لائیں گے اور جب ظہور ہو گئے تو صرف جو ہے ترتیب بدل چکی ہوگی. اب پہلے امام کی حکومت ہوگی، اس کے بعد اور ائمہ کی حکومتیں ہوں گی، اور اس کے بعد دنیا جو ظلم و ستم پہ بھری ہوگی وہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی. اسی کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اور اب علامات جو ظہور کی ہیں پوری ہو چکی ہے. اب میں چاہتا ہوں صرف 2-3 منٹ آپ بتا دیں، صرف 2-3 منٹ. دیکھیے ہمارے بچے، میں نے اسی موضوع پر تقریباً اس زمانے میں اشراف پڑھا تھا کہ جب عراق میں صدام کی حکومت، اس زمانے میں نے اشراف پڑھا تھا لکھنؤ میں ماں بڑا فرما. اس وقت نہ تو امریکہ کا حملہ ہوا تھا اس وقت، اور نہ کچھ ایسا امکان تھا کہ وہ امریکہ حملہ کرے گا. ظلم و ستم جاری تھے، صدام ظلم و ستم جاری تھے. اس وقت میں نے امام باڑہ فرمان میں تقریر کی تھی اور جو پیشین گوئیاں جو علامات ظہور ہے وہ بیان کی تھی. اور اکثر جو علامات ظہور ہیں وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب، اکثر جو علامات ہیں بچوں جوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. کبھی کبھی ہمارے جوان یہ بات کہتے ہیں اور ان کو حق ہے کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بات ہو جاتی ہے تب آپ یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے امام پہلے ہی کہہ چکے. پوری توجہ، بھرپور توجہ کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں فلاں کتاب میں تو پہلے سے موجود تھا اور فلاں امام تو پہلے سے کہہ چکے. آپ ایسی بات کہہ دیجئے کہ جو ابھی نہیں ہوئی ہو اور امام فرما چکا ہو. 15 سال پہلے میں نے 3 باتیں بیان کی تھی. کہا تھا بچوں سے، کہا تھا نوٹ کر لو، بچوں کے ساتھ محفوظ کر لو. بچوں سے کہا تھا کیسٹ جو ہے وہ جو ہے محفوظ کر لو. زمانے میں 15-16 سال پہلے تھا کیسٹ سے زیادہ تھا. ہم نے محفوظ کر لو. یہ 3 باتیں میں کہہ رہا ہوں اور یہ 3 باتیں ابھی ہوئی نہیں ہیں اور 3 باتیں ہو کر رہے گی کیونکہ مولا نے فرمایا.
پہلی بات کہی تھی کہ دیکھو اس وقت تک بغداد بنا نہیں تھا، بغداد بہت بعد میں بنا، بغداد بنا نہیں تھا، آقا اس سرزمین کی طرف سے گزر رہے تھے جہاں 400-300 سال بعد بغداد بنا، 400 سال بغداد بنا، وہاں وہ گزرے، کہا کہ یہاں کے اوپر ایک شہر بسے گا، یہاں کے اوپر شہر بسے گا، اور شہر جو ہے دارالحکومت قرار پائے گا، اور یہاں پر جو حکمراں ہوگا میری بات اس تک پہنچا دو کہ یا بھاگے گا یا مارا جائے گا، جب بھاگے گا یا مارا جائے گا۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ صدام حسین تک یہ بات پہنچا دی جائے مولا کی، کہ مولا کی پیشین گوئی یہ ہے کہ یا بھاگے گا یا مارا جائے گا، یعنی اس کا انجام یہی ہونا ہے، بھاگا بھی اور مارا بھی گیا، دونوں چیزیں پوری ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، اور دو چیزیں اور پیش کی تھی کہ مولا کی پیشین گوئی یہ ہے کہ ایسے اسلحے بنیں گے، ایسے اسلحے بنیں گے کہ جو برف سے زیادہ ٹھنڈے ہوں گے مگر تاثیر میں آگ سے 1000 گنا زیادہ ہوں گے، برف سے زیادہ ٹھنڈے ہوں گے، تاثیر میں 1000 گنا آگ سے بڑھے ہوئے ہوں گے۔ میں نے کہا ابھی کوئی اسلحہ ایسا بنا نہیں ہے، ایسا بنا نہیں، 15 سال پہلے کی بات ہے، بنا نہیں ہے، لیکن کیونکہ امام نے فرمایا ہے لہذا ایسے اسلحے بنیں گے۔ اس کے 2 ہی سال بعد میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی کہ سمندر کی تہوں میں ایک ایسی گیس ملی ہے کہ جو برف سے بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو استعمال کیا جائے تو آگ سے 1000 گنا زیادہ گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلحے بنانے کا مواد تو ملی گیا، تھیٹر تو ملی گیا۔ اور تیسری پیشین گوئی کتاب میرے پاس محفوظ ہے، تیسری پیشین گوئی یہ ہے، یہ کب کہا جا رہا ہے؟ جب اونٹوں پر سفر ہو رہا ہے، یہ کب کہا جا رہا ہے؟ جب گھوڑے پر سفر ہو رہا ہے، اس وقت مولا ارشاد فرما رہے ہیں، اس وقت فرما رہے ہیں کہ ایسی سواریاں بنے گی کہ ایک ہی سواری وہ زمین پر بھی چل سکے گی، وہ ہوا میں اڑ بھی سکے گی، اور سمندر میں بھی سفر کر سکے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو ابھی ہوئی نہیں مگر ہو کر رہے گی۔ ایک سلام بھیج دے میں تو سمجھتا ایسی سواری کوئی بھی بنے نہیں ہے، ایسی سواری ابھی تک نہیں بنی ہے کہ ایک ہی وقت میں زمین پر بھی چلے، سمندر میں بھی چلے اور ہوا میں بھی چلے۔ لیکن 2-3 دن پہلے کا نقشہ آ چکا ہے، کسی اخبار میں ایک ماڈل آیا تھا کہ سارا ماڈل ایسا بن رہا ہے کہ جو سڑک پر بھی چلے ہوا میں بھی اڑے گا۔ تو 2 چیزیں تو پوری ہو گئیں، لیکن اب تیسری صفت اس میں نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ کچھ دنوں بعد، کیونکہ امام کہہ چکے ہیں، مولا کہہ چکے ہیں، اس کا مطلب ایسی سواریاں بن کر رہیں گی، اور یہی علامات ظہور ہے۔ صلوات بھیج دیں۔ ہو گئی، اس سے زیادہ مجھے نیت کرنا ہے، اور تھوڑا سا آگے آدھے کے اوپر سب پھنسے رہے لوگ، تھوڑا سا جو بیچارے تو سینے میں لوگ کھڑے رہے بیچارے۔ ایک اعلان کل ارادہ تھا میرا مگر بھول گیا میں کہ کشمیر میں مومنین پر بہت بڑی آپ بتائیے تو سبھی پر آئی، تمام کشمیریوں پر، تمام کشمیری حضرات پریشان ہیں، ہندو بھی اس میں ہے، مسلمان بھی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہی ہے سب سے زیادہ غربت میں جو وہاں پر ہے وہ چاہے ہمارے مومنین، چھوٹے چھوٹے ان کے کام ہیں، معمولی کام، دولت وہاں مومنین کے پاس دولت نہیں ہے، 2-4-10 ہوں گے جو واقعی خوشحال ہوں گے، اور اکثریت وہاں غریب سی ہو، بہت غریب سی۔ وہاں ہندو بھائی تو ہے وہ اچھی حالت میں رہے، وہاں جو مسلمان بھائی ان کی اچھی حالت ہے، لیکن مومن ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ بہت غربت میں رہے ہیں،
اب پورے علاقے ان کے تباہ، جن کے کھیت تھے وہاں کیچڑ ہے، اور وہاں معلوم ہے کہ 2-3 سال تک کوئی چیز کھیتی نہیں ہو سکتی. اگر کسی کا باغ تھا تو باغ بالکل تباہ ہو جاتا. مکانات وہاں کا اندازہ یہ ہے کہ تو بہت لاکھوں کی تعداد ہے مکانات کی، لیکن مومنین کے 2000 مکانات بہ گئے. تو بہت بڑی ان کی مدد کی ضرورت ہے. لکھنؤ میں بھی تھوڑی بہت وہاں پر لوگوں نے جمع کیا ہے. کچھ جاتے ہیں کہ ہاں جو حضرات ہیں، جو ماشاء اللہ مخیر حضرات ہیں اور صاحب حیثیت ہیں، اس سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں وہ نور ہدایت فاؤنڈیشن جو ہماری ہے اس کی طرف سے، کیونکہ اس کو وہ گورنمنٹ کی طرف سے منظور شدہ ہے، اور اس پہ جو دیتا ہے اس کو ٹیکس پہ اس کو چھوٹ ملتی ہے. 80G کیا ہوتا ہے وہ اس کو ملا ہوا ہے، لہٰذا وہاں اگر اس کو کوئی دے گا تو اس پہ ٹیکس میں بھی چھوٹ ملتی ہے. اور اس کو گورنمنٹ سے اجازت بھی گورنمنٹ سے حاصل ہے کہ وہ اس طرح کی امداد میں کام کرتے ہیں. لہٰذا نور ہدایت جس کا صدر میں ہی ہوں، اور ہمارے کمال الدین مجاور بھائی جو ہے وہ اس کے سیکریٹری ہیں، حالانکہ کبھی دفتر میں گئے نہیں ہو مگر ہے سیکریٹری. تو آپ جو ہے وہ ان کے پاس پہنچا سکتے ہیں. فتاشو بھائی یہاں کے بات ہیں ان کی خدمت میں بھی. تو اگر زیادہ تر کوشش کیجیے کہ نور ہدایت کے نام سے چیک دے، کیونکہ چیک میں حساب کتاب آسان رہتا ہے اور حساب کتاب میں کوئی دقت نہیں ہوتی. اور معلوم بھی ہوتا بھی کتنا آیا اور کوئی شک و شبہ بھی نہیں کر سکتا اس میں، کیونکہ اس میں تو لہٰذا. اور جو نقد اگر ہو تو ان کی دے دیا جائے تاکہ اس کی رسید اس کی دے دی جائے. کیونکہ مظلوموں کی مدد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا موقع نہیں رہا ورنہ چیز مدد کرتا. اس دنیا کی سب سے بڑی عبادت کسی مظلوم کی مدد کرنا. مومن بھی شرط نہیں ہے اس میں، مومن بھی شرط نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز. ان قبل ما سوا ردت ما سوا. اگر نماز قبول تو ہر عبادت قبول، نماز رد تو ہر عبادت رد. لیکن اگر نماز پڑھ رہا ہو، اگر نماز پڑھ رہا ہو کوئی اور کان میں آواز آئے کہ میں ڈوب رہا ہوں بچا لو، مجھے مدد کی ضرورت بچا لو، تو اب نماز پڑھنا ناجائز ہو جائے گا. نماز توڑنا واجب ہوگا. نماز تو کسی بھی آدمی کو نماز توڑنا واجب ہو جائے گا. مدد کرنا پڑے گی اس کو. نماز توڑو اس کی مدد کرو. اس وقت نماز عبادت نہیں رہے گی، مدد کرنا عبادت ہو جائے گا. یہ ہے. اور اس کے بعد حدیث شریف میں ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو اللہ معاف نہیں کرتا. بہت سے گناہ ایسے ہیں لاکھ توبہ کرتے رہو مگر اللہ معاف نہیں کرتا. لیکن ارشاد معصوم ہے اگر کسی مظلوم کی تم نے مدد کر دی تو وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ان کو اللہ کے معافی نہیں سمجھتا. تو سب سے بڑی عبادت کا نام ہے مظلوم کی مدد کرنا، کسی مدد کا جو محتاج ہے اس کی مدد کرنا. لہذا اس سلسلے میں رد مظالم کے سے بھی آپ دے سکتے ہیں. رد مظالم کے نام سے کہ ہم پر اگر کسی کا حق ہے تو اس طرح سے دے سکتے ہیں آپ، اور مومن کی مدد کے لیے آپ دے سکتے ہیں. انشاءاللہ دنیا میں اس کا اجر ہوگا اور آخرت میں اس کا اجر ہوگا. صلوات بھیجتے پڑھنا تھا لیکن بھاوی میں تذکرہ آ گیا. چند جملے مسائل کر دوں. تذکرہ آخری امام کا. ایک اور امام ہے کہ جو کربلا کے ظالم سے انتخاب. امام سے کسی نے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے کہ آپ کربلا کی کس مصیبت کو سب سے زیادہ آپ کربلا کی کس مصیبت کا سب سے زیادہ ماتم کرتے ہیں، سب سے زیادہ آنسو بہاتے ہیں؟ کیا جناب علی اکبر کی شہادت پر جن کے سینے کے چاند سے سینے پر برچھی لگی جو ٹوٹ کر اندر رہ گئی تھی اور بوڑھے باپ نے اپنے ہاتھوں سے برچھی نکالی، کیا آپ اس مصیبت پر سب سے زیادہ روتے ہیں؟ مولا نے جواب دیا کہ میں اس مصیبت پر سب سے زیادہ روتا ہوں کہ اگر علی اکبر زندہ رہ گئے ہوتے.
تو سب سے زیادہ ماتم کرتے. کہا جناب قاسم کی پامالی پر زندگی ہی میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئے تھے اور آقا اس طرح سے لاش لے کر آئے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا, پیر زمین پر خط دیتے ہوئے. کیا اس مصیبت تو سب سے زیادہ روتے ہیں؟ کہ نہیں, میں اس مصیبت تو سب سے زیادہ روتا ہوں کہ اگر قاسم زندہ رہ گئے ہوتے تو سب سے زیادہ ماتم کرتے. کہا کہ جناب عباس کی شہادت پر کہ جن کے دونوں بازو دریا کے کنارے کاٹ دیے گئے, کہ جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, کہ میں اس مصیبت کو سب سے زیادہ روتا ہوں کہ اگر عباس زندہ رہ گئے ہوتے تو سب سے زیادہ ماتم کرتے. اس نے کہا کہ اپنے جد حسین کی شہادت پر کہ جن کے جسم کے اوپر 2000 سے زیادہ زخم آئے, ان کی لاش کو پامال کیا گیا, کیا مصیبت پر سب سے زیادہ ماتم کرتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں اس مصیبت کو سب سے زیادہ روتا ہوں کہ اگر جد حسین زندہ رہ گئے ہوتے تو سب سے زیادہ ماتم کرتے. اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا آقا آپ خود بتا دیجیے وہ کون سی مصیبت ہے. فرمایا اپنی دادی زینب کی مصیبت, جن کو بازاروں درباروں میں بے پردہ لایا گیا. ارے جن کی ماں کا جنازہ پردہ شب میں اٹھ رہا ہے, ان کو بازاروں درباروں میں بے پردہ لایا جا رہا ہے. اہل بیت کی سب سے بڑی مصیبت یہی تھی, سب سے سخت امتحان یہی تھا. اسی لیے جب بھی چوتھے امام سے پوچھا جاتا تھا آقا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی, تو کربلا کا نام نہیں لیا. کبھی بازار کوفہ, کبھی بازار شام, کبھی فریاد فرماتے تھے کہ اس طرح سے ذلیل اور رسوا کر کے بازار میں لے جایا جاتا تھا کہ جیسے زنجبار کے کوئی غلام ہو, کہ جس کا کوئی ناصر و مددگار نہ ہو. ایک منادی آگے آگے آواز دے کر چلتا تھا کہ کوفہ شام کے رہنے والوں اور تماشا دیکھو یا رسول. بس 2-3 جملوں کی زحمت اور ہے. ہاں روایت کہتی ہے ایک مومنہ جس کا نام ام حبیبہ تھا, اس کو خبر ہوئی کہ کچھ دشمنان اسلام قتل ہوئے ہیں, کچھ خارجی ہے وہ قتل ہوئے ہیں, کیونکہ کوفے میں یہی خبر پھیلائی گئی تھی کہ کچھ دشمن اسلام قتل ہوئے ہیں, کچھ خارجی ہے وہ قتل ہوئے ہیں. لہذا سب تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے تھے. یہ بھی اپنے کوٹھے کی چھت کے اوپر پہنچ گئی, چھوٹی سی بچی ساتھ تھی. دیکھا لشکر آ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ لامے نیزے ہیں جس پر کچھ سر ہے. اب جو سر قریب آئے تو یہ حیرت زدہ رہ گئی کہ ہم سے تو بتایا گیا کہ کافر ہیں, ہم سے تو بتایا گیا دشمن اسلام ہے, مگر سر تو بہت دورانی ہے, چہروں سے دور نکل رہا ہے. کافر تو ایسے نہیں ہوتے, دشمن اسلام تو ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر دیکھا ایک نحیف اللاغر نوجوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں تاپ, اور چہرے سے دور نکل رہا ہے. اس کے بعد دیکھا کہ کچھ اونٹ لائے جا رہے ہیں جن پر کچھ بیویاں ہیں کہ جن کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں. مگر اس نے عجیب منظر دیکھا, اس کی حیرت میں اور اضافہ ہوا کہ جتنی عورتیں ہیں سب بالوں سے اپنا چہرہ چھپائے. اس کو حیرت ہوئی کہ جو غیر مسلم ہے وہ تو پردہ نہیں کرتے ہیں, یہ کیسے غیر مسلم ہے جو پردہ کر رہے ہیں, یہ عورتیں ان کی پردہ کر رہی ہیں. اس کی حیرت میں اضافہ, سارے اونٹ قریب سے گزر رہے تھے کیونکہ اپنے کوٹھے کی چھت کے اوپر تھی, بلندی سے سب دیکھ رہی تھی. دیکھا ایک دم اونٹ قریب سے گزرا, ایک بیوی اس پر بیٹھی ہوئی تھی, ایک ننھی سی بچی ان کی آغوش میں تھی. اب یہ گفتگو سن رہی تھی. اس ننھی سی بچی نے اس معتبہ سے کہا کہ پھوپھی اماں بڑی پیاس لگی ہے, پانی کہیں سے مل جائے تو پلا دیجیے. تو معتبہ نے کہا کہ بچی پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے, میں پانی نہیں پلا سکتی تمہیں. اب جو ام حبیبہ نے جملے سنے تو اپنی چھوٹی سی بچی سے کہا جاؤ اس قیدی بچی کو پانی پلا دو, کیونکہ اس قیدیوں کو پانی پلانے کا بڑا ثواب ہے. اور جو پانی پی لے تو کہہ دینا ہماری ماں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے کوئی دعائیں مانگی. وہ بچی پانی لے کر پہنچی, سکینہ خدمت میں پیش کیا ہے, بھائی قیدی بچی یہ پانی پی لو. تو جناب سکینہ نے فرمایا ہاتھ میں پانی لیا, اس پر جناب زینب نے کہا, اس نے بچی نے کہا کہ پانی پی لو, اس کے بعد ہماری ماں نے یہ کہا ہے کہ ہماری چند دعائیں مانگ دو. جناب زینب نے فرمایا میری بچی
جب تک دعائیں نہ مانگے نا اس وقت تک پانی نہ پی۔ تو دوسری جملوں کی زحمت ہے، بچی واپس لے گئی پانی، کیا عجیب قیدی ہے، پانی پینے سے انکار کر دیا۔ اب ام حبیبہ خود قریب پہنچی، یہ ننھی بچی بڑی پیاسی اور پانی کو نہیں پی رہی، کہ یہ بتا دیجئے کہ آپ کی دعائیں کیا ہیں، اس کے بعد میں پانی پیوں گی۔ اچھا سنو، دعا مانگو کہ میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے، خیریت سے واپس آ جائے۔ ننھی سی سکینہ نے اپنے بدلے میں ہاتھ اور پاکستوں بدل کے پالے والے ان بدلے میں ہاتھوں کا واسطہ، اس کا شوہر خیریت سے واپس آ جائے۔ دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ مانگو کہ ہمارے بچے تمہاری طرح سے قیدی نہ بن گئے۔ جناب سکینہ کی دل کی چاہت ہوئی ہوگی، پھر تو آگے یاد رکھ کے پالے والے ہماری اسیری کا واسطہ ہے، اس کے بچے ہماری طرح سے قیدی نہ بنے۔ پھر تیسری اور دعا کیا ہے؟ کہ سب سے اہم دعا ہے، سب سے اہم دعا ہے، کیا دعا ہے؟ کہ دعا مانگو کہ ہمیں مدینے جانا نصیب ہو، ہمیں مدینے جانا نصیب ہو۔ جیسے ہی مدینے کے نام سنا شہزادی زینب تڑپ گئی، ارے مدینے کیوں جانا چاہتی ہو؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، مدینے میں میرے آقا حسین ہے، میری شہزادی زینب ہے، ان کی خدمت میں جانا چاہتی ہو۔ جناب زینب نے کہا ارے او مومنہ، کیا زینب کو پہچان لو گی؟ کہ بھلا میں نہ پہچانوں، اور سو خدمت کی ہے شہزادی کی، یہ سننا تھا چہرے سے بال ہٹا ہے۔ اے ام حبیبہ، مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، زینب تمہارے سامنے موجود۔ ام حبیبہ نام گئی، اے شہزادی آقا حسین کیا ہوئے، آقا عباس کیا ہوئے، شہزادی علی اکبر کیا ہوئے؟ ارے لوگ زینب مجھے سر نظر آ رہے ہیں، کوئی سر میرے پاس آئے حسین کا ہے، کوئی سر عباس کا، علی اکبر کا۔ ارے کربلا میں باغ ساتھ ہو جا گیا، فاطمہ کی کھیتی برباد ہو گئی، حسین 30 دن کے بھوکے پیاسے کربلا میں شہید کر دیے۔ قیم القلب ينقلبون الله تعلم وجه القوم الظالمين أولئك الرسول الكريم التوفيق دعوة آخر جاء ببانی مجدنا رفاظ صاحب ایک گھر کے جتنے مرحومین ہو سب کو جملہ مومن میں بنا